بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک ہے۔ اسلام نے بیٹی کی پرورش کرنے اور ان کی شادی کرنے پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، اور آپ نے کیفیت بتانے کے لیے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں تھیں اور اس نے اپنی بیٹیوں کی کفالت کی، ان کو ٹھکانہ دیا اور ان پر رحم کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق رشتہ طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کے قد کاٹ، شکل و صورت، تعلیم و تربیت میں ہر ممکن حد تک مناسبت پائی جائے، بے جوڑ اور غیر مناسب رشتوں سے بچا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہو۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق پسندیدگی 2 طرفہ ہے۔ صرف لڑکے کو لڑکی پسند ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ لڑکی کو بھی لڑکا پسند ہونا ضروری ہے، پھر ہی دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور شادی کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں میں محبت ہو اور ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر شادی شدہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا بغیر اجازت نکاح نہ کیا جائے۔ انتخاب زوج کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں نظر انداز کر کے اکثر لوگ لڑکوں کے مال و دولت کو دیکھ کر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اگر لڑکے کے پاس زیادہ مال و دولت کی بجائے ضروریات زندگی پوری کرنے کی استطاعت اور اچھا کردار ہو تو دونوں کی زندگی میں محبت و سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسی نعمتیں بآسانی حاصل ہو سکتی ہیں۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت زیادہ فساد اور فتنہ پھیلے گا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین و اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ لہٰذا بہترین انتخاب زوج کے لیے معیار یہ ہونا چاہیے کہ مرد دیندار، با اخلاق اور وسیع النظر ہو، اور اہل خانہ کو نیکی کی رغبت دلانے والا، حلال رزق کمانے والا، اور اپنے خاندان یعنی بیوی اور بچوں کی کفالت کا اہل ہو۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نظر بہکتی نہیں اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں اور میری پریشانی آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔
ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ امیر المومنین مجھے کوئی ایسا گھر بتائیں جہاں میری بیٹی خوش رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے مالدار شخص نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ اس شخص نے عرض کیا، امیر المومنین وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں اور مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ پیارے دوستو، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں، نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو رات کی نیند آتی ہے۔ اس لیے ایک شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے اور اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہوں۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ ان کے پاس 1000 اونٹوں کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر اللہ پاک غضب ہو جاتے ہیں وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اس لیے ایک شخص ان 3 چیزوں پر عمل کرو، کیونکہ یہ سنتی عمل ہے، اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو دعائیں بھی دے گی۔
وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔